سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کی جو آیات ہے، فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کی آخری مدت کے قریب پہنچ جاتی ہیں، یعنی عدت ایک طلاق دی ہم نے، اور میں پھر دوہرا دیتا ہوں عدت کو، اگر خاتون وہ ہے جس کے پیریڈز آ رہے ہیں تو 3 پیریڈز تک عدت کی مدت ہوتی ہے، 3 مہینے نہیں، 3 پیریڈز۔ اور اگر کسی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پیریڈز نہیں آ رہے تو پھر 3 مہینے، اس وقت پھر 3 ماہ ہوتے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا، اور آج کا کوئی جاہل بھی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اور جب 3 مہینے سے یا 3 پیریڈ سے چند دن رہ گئے تو رجوع کر لیا، پھر اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دی، پھر 3 مہینے کا اس کو پیریڈ مل گیا عدت کے اندر ویٹ کرنے کا۔ عورت آگے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، عدت میں بیٹھے ہوئے عورت اس نکاح کے بعد، اس طلاق کے بعد آگے زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، جو کہ دوران عدت اس خاتون کو پیغام نکاح دینا ہی حرام ہے۔ عدت کے دوران ایک جوان خاتون ہے، اسے طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، شریعت کہتی ہے کہ آپ واضح الفاظ میں اسے پیغام نکاح نہیں دے سکتے جب تک کہ عدت کے دن گزر نہ جائے۔ اب اس نے 3 مہینے کے لیے ایک روک لیا اس کو، پھر 3 مہینے ختم ہونے والے تھے، اس نے دوبارہ ایک اور طلاق بھیج دی، اب وہ 3 مہینے اور پابند ہو گئی، اب وہ 3 مہینے پورے ہونے لگے تو اس نے تیسری طلاق بھیج دی، 9 مہینے عورت کو خار کیا، اس نے کہا یہ حرکت مت کرو، وہ انسان ہے، اور جس طرح تمہیں اپنے مسائل کا احساس ہے تمہیں ان کے مسائل کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، دستور و رواج اور قانون کے مطابق، او سرّحوهن بِمَعْرُوفٍ، اور اگر تمہارا رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر یہ تماشے مت لگاؤ کہ دے دی طلاق پھر رجوع کر لیا، دے دی طلاق پھر رجوع کر لیا، پھر انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے انہیں مت روکو اپنے پاس۔ یعنی اگر بسانے کے لیے رکھنا ہے تو بسم اللہ، تمہاری بیوی ہے وہ، لیکن اگر ستانے کا ارادہ ہے تو تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، کیا کرے گا؟ یعنی ستانے کے لیے ایک طلاق دی، 3 مہینے ویٹ کروا دیا، پھر رجوع کر لیا، کچھ عرصہ 1 مہینہ رکھ لیا، پھر طلاق دے دی، اس طرح اس کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ اسے حساب لے گا اس کا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو تماشا مت بنانا، کھیل مت بنانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بنانا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا 3 چیزیں وہ ہیں جس کے اندر سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، مزاح بھی مزاح ہے، یعنی کہ وہ مذاق ہے تب بھی ہو جائے گا، سنجیدہ ہے تب بھی ہو جائے گا، اس میں نکاح ہے، اس میں طلاق ہے، اس میں عتاق ہے، کسی کا غلام ہے وہ کہتا ہے میں نے آزاد کر دی، پھر کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں اب وہ آزاد ہو گیا۔ کوئی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا، پھر کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق نہیں اس کام کے اندر۔ اللہ کی آیتوں کو کھیل مت بناؤ، اس کے اندر مذاق نہیں ہوتا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس نے تم پر جو اپنی کتاب قرآن مجید اتاری اور سنت مصطفیٰ تمہیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ تمہیں زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ اللہ نے دے دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ایک ایسی زندگی جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، ایسی نعمت مل گئی ہے قانون شریعت ہمیں، اس پہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ یعظکم بہ، یہ اللہ ہے جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یاد رکھو اللہ ہر شے کو جانتا ہے، تمہارا کوئی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے تاکیدیں کتنی بنائی، یعنی اس بات کو کہ عورتوں کو ستاؤ مت، اس نے کتنی تاکیدیں بنائی کہ میری آیتوں کو کھیل مت بنانا، یہاں سے شروع، پہلی بات جس نے ایسا کیا اپنے پر ظلم کیا، نمبر 1۔ میری آیتوں کا مذاق مت بنانا، 2۔ اور جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں قرآن و سنت اور شریعت اور قانون دے کر، اس احسان کو یاد رکھنا۔ اگلی بات واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔
والم، اور یاد رکھنا کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ آپ اندازہ لگائے 5 مرتبہ خدا تاکیدیں کر کر کے سمجھا رہا ہے ہمیں کہ اپنی ازدواجی زندگی میں احتیاط سے کام لو، مت سمجھو کہ یہ تمہاری ذاتی زندگی ہے، یہ ذاتی اپنی جگہ ہے، مگر یہ ذاتی زندگی بھی اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، وگرنہ تم زیادتی کرو گے اگر تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے۔ میں اگلی آیت کو ہی پڑھ دیتا ہوں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں مت روکنا کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کر لیں۔ اب یہاں مخاطب اس لڑکی کے ماں باپ ہیں۔ یہ آیتوں میں دکھنا پڑتا ہے کہ مخاطب کون ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس لڑکی کا جو میکا ہوتا ہے، جہاں وہ طلاق کے بعد چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر، کہا تم اگر وہ دو طلاقیں اس نے دی تھیں شوہر نے، جس میں رجوع کرنا ممکن تھا، پہلے دی رجوع نہیں کیا، دوسری ہو گئی رجوع نہیں کیا، لیکن نکاح تو کر سکتا ہے نا، ابھی تیسری تو نہیں ہوئی، نکاح تو کر سکتا ہے۔ اگر کسی موقع پر 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد وہ پچھلے شوہر کی اور اس کی طلاق یافتہ بیوی کی آپس میں پھر دلوں میں محبت جاگتی ہے کہ یار ہمیں فیصلہ غلط تھا، ہمیں دوبارہ نکاح میں آ جانا چاہیے، تو کہا کہ اس کا حق ہے، اس عورت کا بھی حق ہے، تو لہذا ماں باپ مت روکیں اس کو، فلا تعضلوہن، اس کے ورثاء اسے مت روکیں، ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے پچھلے شوہروں سے شادی کر لیں۔ کب ہے کہ طلاقیں 3 نہ ہوں، طلاقیں 2 ہوں، 2 طلاقوں کی شکل میں یہ رستہ موجود ہے۔ اس لیے دین کہتا ہے کہ 3 طلاقیں مت دو، 3 طلاقیں کبھی اکٹھی مت دو۔ احسن طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں 1 طلاق دے دو، عدت کے 3 مہینے گزریں گے، خود بخود طلاق پکی ہو جائے گی، بس آپ کو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر یہ زندگی بھر آپشن کھلا رہتا ہے، اب جب چاہے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انسانی زندگی کو ایک معمول کے مطابق رکھنے کے لیے خدا نے یہ طریقہ بتایا ہے، تاکہ لوگ بعد میں پریشان ہو کر اپنے لیے ذلت کا رستے اور حلالے کے رستے اختیار نہ کرتے پھریں۔ فرمایا کہ تم انہیں مت روکو اگر وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں، پچھلے شوہروں سے، اذا ترادوا بینہم، جب آپس میں وہ راضی ہو جائیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ، اے لوگو تمہیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، تم میں سے جو بھی اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ نصیحت کر رہا ہوں میں، اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں مت روکنا اگر وہ اپنے ان پچھلے شوہروں سے شادی کرنا چاہے۔ ذالک ازکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھری بات ہے۔ ظاہر ہے کہ پیچھے ایک تعلق ان کا رہا میاں بیوی کا، کسی وجہ سے کھٹ پٹ ہو گئی تھی، اب دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، انہیں جانے دو واپس۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اصل باتوں کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، تمہیں ضد ہو سکتی ہے، تمہیں عناد ہو سکتا ہے، مگر نہیں، بہتری اسی میں ہے کہ اگر وہ پلٹ جانا چاہیں دوبارہ نکاح کر کے تو انہیں وہاں جانے دیا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔